ارباب منبر پے کرے اخلاص آبروئے اہل سنت داماد امانت اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا احمد رضا منظری صاحب، نقیب ہندوستان حضرت قاری محمد یوسف صاحب، نقیب اہل سنت حضرت قاری ناظر صاحب، پیکر اخلاص نقیب اہل سنت حضرت ناظم رضا عثمانی صاحب، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے سے پہلے ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکان پیغمبر آخر الزمان جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ کہ آپ اس وقت کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ میرے بعد ملک ملت کے نامور خطبہ شورا منبر نور پر تشریف فرما ہیں، شاعر ہندوستان جناب محشر بریلوی صاحب، سبحان اللہ۔ اور بھی ہمارے دیگر حضرات، مولانا ابرار صاحب، ان حضرات کو آپ یکے بعد دیگرے سماعت فرمائیں گے۔ بہت کم وقت کے لیے، چونکہ تقریباً اس اسٹیج پر میں سمجھتا ہوں سب سے پرانا میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہی سچائی ہے ماشاءاللہ۔ 15-20 سالیں ہو گئیں الحمدللہ میرا اس کانفرنس میں ناغہ نہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔
دعائیں مل گئیں. بہت کم وقت کے لیے چند باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں، لیکن آؤ میں چاہوں گا کہ اعلی حضرت دیکھیے، یقین جانیے کہ کافی دیر سے میں بھی غمزدہ ہوں، اور آج ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے مرکز عقیدت امانت اعلی حضرت شیخ طریقت مرشد برحق خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور برہان ملت خلیفہ حضور مجاہد ملت خلیفہ حضور احسن العلماء خلیفہ حضور قطب مدینہ حضرت علامہ الحاج الشاہ قاری محمد امانت رسول رضوی نوری قادری علیہ الرحمہ کی یاد سب کو آ رہی ہے، بے شک، جو اس محفل کے دولہ ہوا کرتے تھے. لیکن یقین جانو، جیسے ابھی آپ نے قاری ناظر صاحب سے سنا کہ وہ ہم سب کے دلوں میں، بے شک، ہماری عقیدت یہ پکار کر رہی ہے کہ اگر بظاہر ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اپنے مزار سے ہم تک بے شک، سبحان اللہ، ہماری عقیدتوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. آمین. اب ذرا پہلی تقریر ہے اور آپ بھی اپنا دم دکھائیے، اور ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلی حضرت کون؟ اعلی حضرت وہ اعلی حضرت کہ جنہوں نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سونا جنگل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرات جو کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں، جلدی جلدی بیٹھ جائیے. ارے بڑے قیمتی خطاب آپ کو سننا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. ہمارے علامہ سید اختر صاحب بھوجپوری قاری غلام نبی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ سعید اختر صاحب بھوجپوری، حضرت علامہ قاری غلام نبی صاحب رامپوری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑے اچھے اچھے خطاب. جنہوں نے ہم مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے پورے بھارت کے نوابوں اور راجاؤں کہ کروں مدح اہل دبل رضا، کروں مدح اہل دبل رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اور اس پر تضمین کے صرف 3 بند آپ ملاحظہ فرمائیں. عطا ہو. اس مہینے کی مناسبت سے کہ مسلمانوں ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا کہ رب سلم کی صدائیں واہ، رب سلم. سناتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، کہ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے.
رب حبلی امتی کی واہ 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 رٹ لگاتے جائیں گے، زندہ باد سبحان اللہ سبحان گناہگاروں کو رب سے بخش پاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سبحان اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو آتے جائیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یا غوث غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. بھائی حضرت واہ توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ مرکز پیکر بنایا مسکن محبوب کو، واہ پھول جنت کا دیا من محبوب کو، نور کا پیکر بنایا ہے تن محبوب کو، بسواتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے. سبحان اللہ سبحان جائیں گے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ صد سالہ سے اعلیٰ 1921 میں ابھی آپ نے سنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل فرید بے شک 25 سفر کو اس سے اعلیٰ حضرت بریلی 28 اکتوبر کو اس سے اعلیٰ حضرت بریلی بے شک سبحان اللہ اور یہ عرص اعلیٰ حضرت عالمیہ مفتی اعظم کانفرنس اپنے دامن میں ایک تاریخ رکھتی ہے. بے شک مسلمانوں اعلیٰ حضرت کیا ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں، بس ایک بات کہہ کر بات ختم کر دوں کہ ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں جب دیکھتے ہیں تو 1700 عیسوی کے بعد ہندوستان کی فضا میں ایک جلن پیدا ہوا. سرکار کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہندوستان میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پہلی کتاب آئی تقیت الایمان کے نام سے پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی. بدایوں سے لے کر خیر آباد اور خیر آباد سے لے کر دہلی کے بڑے بڑے زمانے کے نام پر علماء نے اس کتاب کی تردید کی.
کیا تھا، اور دوسرا دور تاریخ میں جب آتا ہے جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے علماء دیوبند کا مقابلہ کیا تھا. علماء دیوبند کی طرف سے صراط مستقیم اور حفظ الایمان جیسی کتابیں جب میدان میں آئیں، اب اعلیٰ حضرت نے ان کا جواب لکھا، اعلیٰ حضرت نے ان کی تردید کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تردید وہابیت کے تاریخ میں صرف دو ہی دور کیوں، جبکہ یہ کام آج تک ہو رہا ہے. تیسرا دور نہیں آیا، چوتھا دور نہیں آیا، پانچواں دور نہیں آیا، چھٹا ساتواں دور نہیں آیا. جانتے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیت اور اس کے جملہ شاخوں کے تابوت میں آخری کل ٹھوکی تھی، اور اپنے بعد اتنے خلفاء اتنے شاگرد پیدا کر دیے تو آج تک یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کل کے رضا ہے. بار بار آدھا سے کہہ دو خیر نائے نشر کریں، یہ کے سینے میں غار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے بھی بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آل انڈیا حضور اعظم ہند کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت قلم چلا رہے ہیں، مگر قلم اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، فیضان مدینے والے کا ہو رہا ہے. قلم اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، فیضان بغداد کے غوث اعظم کا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھا کہ یہاں تک کہ پورے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں ایمان کی حفاظت کی، اور جب حفاظت ہو گئی تو پوری دنیا سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلب میں امت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء
ہیں گزارش کروں گا باقی آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس میں آئے ہیں علماء کی تقریر سننا چاہتے ہیں تو گیٹ چھوڑ دیجئے بیٹھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اندر تھوڑا بیداری پیدا کیجئے سمجھ رہے ہیں ہر سال یہ کانفرنس علامہ قاری امانت رسول صاحب کی سرپرستی میں ہوا کرتی تھی لیکن آج نہیں ہے لیکن ان کی روح یہی کہیں پر ہے آپ کمزوری خاموشی نہ دکھائیں اور ایک اعلان ہوا تھا ناظر بھائی نے کہا کہ ناظم عثمانی صاحب کو کچھ پیسے ملے ہیں میں بھی کہہ دوں مجھے کچھ پیسے ملے ہیں اگر کسی صاحب کے گرے ہوں وہ مجھ سے لے جا سکتے ہیں جب میں اسٹیج پہ چلا کچھ لوگوں کا جیسے اعلان ہوا بیچارے حضرت کتنے ملے ہیں تو کچھ لوگ خلبلی مجھ گئے صاحب نے 1 لاکھ روپے ملے ہیں ایسا نہیں ہے اتنے مختصر سے پیسے ہیں اگر کوئی لینے آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں امانت قاری امانت رسول کی مدد پر فاتحہ دلا کر چلا اتنے مختصر گھبرائیے مت نہیں ماشاءاللہ کمزوری مت دکھائیے اب تھوڑا مزاج بنائیے علامہ احمد رضا منظری صاحب تمام علماء کرام جلوہ کر ہیں آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس ہے باقی اگر اللہ والوں سے محبت کرتے ہو تو دونوں ہاتھوں کو جھنڈیاں بنا کے بولو یا رسول اللہ اور ذرا آواز بڑھا کے بولو سبحان اللہ ایک شعر سنو کہ حضور مفتی اعظم کے ہند کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے کہ مفتی اعظم کا تقویٰ بھی مشہور ہے ایک شعر سن لے کہ تقویٰ ہو تو ایسا ہو فتویٰ اکرام کی بڑے بڑے ذمہ دار علماء اکرام میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے لیکن مجاہد ملت فرماتے کہ ہر منبر پر بیٹھنے والے کو چاہیے بھی منبر پر بیٹھنے کا حق ادا کرے
सुभान अल्लाह। तकवा हो तो ऐसा हो, फतवा हो तो ऐसा हो, आंखों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो। एक है ताजुश्शरिया, एक है मुफ्ती आजम, एक है ताजुश्शरिया, एक है मुफ्ती आजम। नाती हो तो ऐसा हो, नाना हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाती हो तो ऐसा आप हो। भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इस शेर सुभान को अल्लाह। नारा लग जाना चाहिए यार, है? नारा हमारी पहचाने, नारा लग जाना। अरे माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला आला हजरत, हजरत आला हजरत, या अल्लाह रसूल अल्लाह। अरे आप लोग जिंदादिली के या साथ रसूल जवाब दीजिए, सीखिए यार, नारा लगाना सीखिए। नारा हमारी पहचान है। मैं ऐलान कर देता हूँ, हर नारा लगाने वाले को मेरी तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अगले साल से इंशाल्लाह तैयारी कीजिए। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बना के अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है। अली के नाम से ही सिलसिला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है, बेशक। अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है। और ये मेरे मुफ्ती आजम का फतवा है, हुकूमत सुन। ये मेरे मुफ्ती आजम का फतवा है, हुकूमत सुन। इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से सुभान। हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। बहरहाल वक्त कम है, मैं बहुत तेजी के साथ, जैसा कि हुक्म मिला है, आपकी समातों की दहलीज पर 3 शेर पढ़ने के लिए शायर इस्लाम जनाबे तनवीर रजा जोखनपुरी से मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। आइए इस्तकबाल करें, नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अमानते आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह। सब चलते हैं वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद ही चलता है मेरे सरकार के पीछे पीछे। वाह।